جناب اسپیکر، پاکستان نہ صرف ایک جغرافیائی خطہ ہے بلکہ یہ 5 بڑی قوموں کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ پاکستان کی مضبوطی، ترقی، خوشحالی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہے کہ یہ ملک پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اقوام کا، پنجابی اقوام کا مشترکہ ملک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پاکستان کو حقیقی وفاق کے طور پہ چلانا ہوگا، جہاں ہر قوم کی شناخت کا احترام ہو، جہاں اکائیوں کی آئینی خود مختاری کا تحفظ ہو، وسائل پہ پہلا اختیار وہاں کے لوگوں کا ہو، فیصلے برابری اور انصاف کی بنیاد پر ہو۔ جناب اسپیکر، پاکستان کا اصل مسئلہ تب حل ہوگا جب مرکزیت کی بجائے شراکت داری ہوگی، بالادستی کی بجائے برابری ہوگی، محرومی کی بجائے اختیار کی سیاست کو فروغ دیں گے۔ ہماری یہ تجویز ہے، ہم مانتے ہیں، مناتے اس دن کو کہ 1940 کی قرارداد جس میں صوبوں کی خود مختاری اور برابری کا واضح ثبوت دیا گیا ہے، واضح پیغام دیا گیا ہے، تصور دیا گیا ہے، آئے اس کی روشنی میں ایسا ملک بنائے، آئے اس کی روشنی میں ایسا ایک آئینی اور پارلیمنٹری سسٹم بنائے جہاں پہ صوبوں کی خود مختاری، برابری اور وسائل پر صوبوں کا اپنا اختیار ہو۔ آئے ایسا پارلیمنٹری سسٹم بنائے جس میں اس ایوان کی متنازع اکثریت کو ختم کر کے قوموں کی برابری کو تسلیم کر کے قوموں کو یہاں پہ برابر کی نمائندگی دی جائے۔ جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ بے شک فیڈریشن مضبوط ہو پر محدود ہو۔ ڈیفنس، کرنسی، فورن پالیسی اور کمیونیکیشن کے علاوہ سب کے سب محکمے یہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے۔ یہاں صوبے طاقت کا مرکز ہونا چاہیے۔ لوز سینٹر اور اسٹرانگ فیڈریٹنگ یونٹس ہی اس ملک کو مستحکم، مضبوط اور ہمیں یکجا رکھ سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ جمہوریت کی اصل روح پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی میں ہے۔ کہنے کے لیے تو اس ملک کی آئین میں عوام کی حکمیت لکھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، پر حقیقت میں، عمل میں یہ سب موجود نہیں ہے۔ آئے ایسا آئین تشکیل دے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرے جس میں ہم میک شور کر سکے کہ اس ملک میں عوام کی حکمیت کا پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم یہ حاصل نہیں کرتے تب تک 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ غیر فطری صوبے، جو اب ایک شورش ہے یہاں پہ، ایک لوگوں کے منہ میں ہے کہ صوبے بننے چاہیے، یہاں پہ غیر فطری صوبے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک صوبہ جو پشتونوں کا ایک متحد صوبہ جس میں خیبر پختونخوا، اٹک میانوالی اور بلوچستان میں جو پشتون اضلاع ہے ان کو شامل کر کے ایک متحد صوبہ، اور اسی طرح سرائکیوں کا ایک اپنا صوبہ ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، پشتون وطن میں مسلط جنگیں جو کبھی ہماری تھی ہی نہیں، جو نہ اس ملک کی تھی نہ پشتونوں کی جنگیں تھی، جو اس ریاست نے امریکہ کے کہنے پہ وہ جنگیں لڑی، اس جنگوں کی نتیجے میں دہشت گردی، بربادی، بے چینی پشتون وطن میں پائی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، اس دہشت گردی میں لاکھوں خاندان متاثر ہوئے، ہمارا خون بہایا گیا، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے، نہ ہمارے بچے، بزرگ، جوان بخشے گئے، نہ ہماری عورتیں بخشی گئی، نہ ہمارے کسی طبقے کو بخشا گیا، ہمارے مولوی، سیاستدان، وکیل، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے بزنس مین، ہمارے عام لوگوں کو بخشا نہیں گیا۔ ہمارے جماعتوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے اسپتالوں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے غم میں، فاتحے میں، جنازے میں یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ہمارے لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا وطن کئی دہائیوں سے یہ دہشت گردی، بدامنی، بے چینی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ یقین رکھیں کہ تباہی ایک طرف سے نہیں ہے،
जनाब स्पीकर, हम मजबूर हुए, लोग करोड़ों लोग मजबूर हुए कि वो बाकी सूबों में, बाकी शहरों में आबाद हो। हमारी वहां पे रेशल प्रोफाइलिंग होती है, हमें वहां पे कारोबार करने का हक नहीं दिया जाता, जीने का हक नहीं दिया जाता। आईन ने जिन शहरी हकूक की तहफ्फुज के लिए जो हमारा हक बनता है, आईन ने हमें हक दिया, वो शहरी हकूक हमें बाकी शहरों में मुयस्सर नहीं, हमें नहीं दिए जाते। जनाब स्पीकर जी वाइंड अप करें काकड़ साहब। नहीं जनाब स्पीकर, मैं पहली दफा बोल रहा हूं, मुझे आपने 5 मिनट भी नहीं दिए। जनाब स्पीकर, मुझे कम से कम 15 मिनट तो देने चाहिए। आपको काकड़ साहब सबको नहीं 5 नहीं मिनट जनाब दिए हैं, स्पीकर, आपको 10 मिनट होने को हैं। नहीं नहीं जनाब स्पीकर, मैंने नोट किया है अपने मेरे पास स्टॉप वॉच है, प्लीज। जी जी जनाब स्पीकर, बस मैं खत्म करने वाला हूं। आप वाइंड अप करें, आपकी मर्जी। नहीं वाइंड अप नहीं कर सकता हूं जनाब स्पीकर। हमें अफगानिस्तान के साथ आखिरी बात बराबरी के बुनियाद पे ताल्लुक रखना चाहिए। हमारी ये तजवीज है। नहीं जनाब स्पीकर, ये कैसी बात है? पहली दफा मैं बात कर रहा हूं। आप जनाब स्पीकर, अफगानिस्तान के साथ जो सारे तजारती रास्ते हैं, शोरावक हो, चमन हो, कमरदीन, बादिनी, गुलाम खान, तोरखम, ये रास्ते को ले जाए। अफगानिस्तान के साथ जो वीजा पॉलिसी है, स्टूडेंट वीजा, मेडिकल वीजा, बिजनेस वीजा, हमें उनको आसान करना चाहिए। और इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगा कि हम सियासी लोग हैं, जमहूरियत में लोग इख्तलाफ करते हैं। हमारा मुतालबा यह है कि जो सारे सियासी कैदी हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत हिमायत हासिल करने वाले जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ उनकी रिहाई, 2024 के इलेक्शन से मुतल्लिक उनके जो भी तहफुजात है, जो दर हकीकत असल में उनके तहफुजात सही है, उस पर कमीशन बनाया जाए, शफाफ तहकीकात हो। और आखिरी में मैं मिली शहीद उस्मान खान काकड़ साहब की बात करूंगा, उनकी शहादत की बात करूंगा। ओके जनाब शुक्रिया 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 शुक्रिया। शाजिया मरी साहबा, पूरे 10 मिनट हो गए। नहीं, पूरे 10 मिनट हो गए। सबको 5 मिनट दिए, इनको 10 मिनट पूरे 10 मिनट अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। जी शाजिया मरी साहबा, 3 दफा मौका दिया कि आप वाइंड अप करें। सर, अगर वो वाइंड अप करना चाहते, आपकी इजाजत हो, बोले अगर बोले वाइंड आप अप बोले, करना चाहते आप बोले प्लीज। सर, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी सर, इफ ही वांट्स टू वाइंड अप। मैं बैठती हूँ, आप उन्हें वाइंड अप करें। जी आखिरी बात करें काकड़ साहब।